السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان نیوز میں ہوں کاشف رضا۔ کراچی کی بارشیں انتظامی نااہلی یا قدرتی آفت؟ ناظرین، کراچی ایک بار پھر بارشوں کے رحم و کرم پر ہے۔ کل کی صبح شہر والوں کے لیے ایک اور قیامت خیز آزمائش لے کر آئی۔ آسمان سے برسنے والی موسلادھار بارش نے ایک بار پھر شہر قائد کو مفلوج کر رکھ دیا، اور وہ سب کچھ دکھایا جسے برسوں کی ناقص منصوبہ بندی نے چھپا کر رکھا تھا۔ سب سے خطرناک صورتحال اس وقت سامنے آئی جب گڈاؤ ٹاؤن میں واقع تھڈو ڈیم اوور فلو کر گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پورے شہر میں خوف اور بے یقینی کی فضا قائم کر دی۔ ڈیم سے نکلنے والا سیلابی ریلا صرف مقامی آبادیوں تک محدود نہ رہا بلکہ براہ راست M9 موٹر وے تک پہنچ چکا۔ یہ وہ شاہراہ ہے جسے کراچی اور حیدرآباد کو جوڑنے والی شارک سمجھا جاتا ہے، لیکن آج یہ سڑک پانی کے سامنے بالکل بے بس نظر آئی۔ سپر ہائی وے پر واقع الحبیب ریسٹورنٹ کے اطراف کا علاقہ مکمل طور پر زیر آب آ گیا۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے تصدیق کی ہے کہ پانی کی سطح موٹر وے کے کناروں سے ٹکرا رہی ہے اور سڑک کا بڑا حصہ ڈوب چکا ہے۔ تھڈو ڈیم کے بھرنے اور ندی میں طغیانی کے بعد ملیر ندی بھی بکھر گئی۔ پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہوا۔ اسکیم 33 جمالی پل، مچھر کالونی، خمیسو گوٹ اور نیو کراچی کے علاقے بھی مکمل طور پر ڈوبے۔ M9 موٹر وے بند ہوئی اور ناردرن بائی پاس، نیشنل ہائی وے اور کورنگی کاز وے جیسی اہم راستے سیلابی پانی کے سامنے بے بس ہو گئے۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ خواتین اور بچے کئی گھنٹے پانی میں پھنسے رہے۔ سرجانی ٹاؤن اور سوراب گوڈ میں گاڑیاں ڈوب گئی۔ ایک طرف لوگ اپنی جانیں بچانے کی فکر میں تھے تو دوسری طرف اپنی گاڑیوں، گھروں اور سامان کو سنبھالنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ ایسا لگا جسے کراچی ایک بار پھر بارش کی نہیں بلکہ نااہل نظام کے ہاتھوں یرغمال ہو چکا ہے۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے ناظرین کہ کیا یہ صرف بارش کا مسئلہ ہے یا برسوں کی ناقص منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے؟ پانی کا دباؤ کو کم کرنے کے لیے موٹر وے کے درمیان موجود کرش بیریئر ہٹائے گئے اور بعض مقامات پر دیواریں توڑنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ پانی کو گزرنے کا راستہ مل سکے، لیکن یہ سب کچھ اس وقت کیا گیا جب کئی علاقے پہلے ہی ڈوب چکے تھے۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ حکمت عملی پہلے نہیں بنائی جا سکتی تھی؟ کیا انتظامیہ ہمیشہ رد عمل دینے تک محدود رہ گئی ہے اور پیش بندی کبھی نہیں کرے گی؟ سیلابی ریلا سعدی ٹاؤن اور اطراف کے علاقوں میں داخل ہوا۔ گھروں میں 4 سے 5 فٹ پانی جمع ہو گیا۔ رکشے اور وین پانی میں بہہ گئے۔ گاڑیاں سڑکوں میں ڈوب گئی۔ لوگ اپنے گھروں، سامان اور گاڑیوں کو بچانے کی کوششوں میں لگے رہے۔ بچے اور بزرگ پانی میں محصور ہو چکے تھے۔ کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جانے لگا۔ اور اگر بات کریں متاثرین کی تو ایک رکشہ ڈرائیور نے روتے ہوئے کہا کہ میرا رکشہ پانی میں ڈوب چکا ہے، رات تک وہ وہیں کھڑا رہا، مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ یہ سب کچھ ایک ایسے شہر میں ہو رہا ہے جہاں سے پاکستان کا معاشی دل چلایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، اگر یہ شہر ملک کا معاشی مرکز ہے تو یہاں بنیادی ڈرینیج سسٹم کیوں نہیں بنایا گیا؟ ریسکیو 1122 ایدی فاؤنڈیشن اور رینجرز کی ٹیمیں موقع پر تو موجود تھیں۔ کشتیوں کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو نکالا۔ سعدی ٹاؤن میں پاک فوج اور ریسکیو ٹیمیں نے کئی افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، لیکن حقیقت یہ سب بعد از حادثات اقدامات ہیں۔ شہریوں کو پہلے ڈوبنے دیا جاتا ہے، پھر انہیں بچانے کے لیے ادارے حرکت میں آتے ہیں، اور یہ بارہا دیکھنے کو ملتا ہے۔ M9 موٹر وے پر کانٹا اور موٹر وے پولیس آفس کے سامنے واقع دونوں ٹریک بند کر دیے گئے۔ حیدرآباد سے آنے والی ٹریفک کو ماڈل روڈ پر منتقل کیا گیا، جبکہ کراچی سے جانے والی ٹریفک کو سبزی منڈی کٹ سے واپس موڑ دیا گیا۔ جام گوٹ ملیر میں شاہراہ بھٹو کا بڑا حصہ پانی میں بہہ گیا۔ FB ایریا، گلشن اقبال، شفیق کالونی، حسن منان کالونی اور بکرا پیڑی کے قریب لیاری ندی کا پانی بھی گھروں میں داخل ہوا۔ سپر ہائی وے کے قریب گڈاؤ ٹاؤن میں ایک ہائی روف بہہ گئی جس میں سوار 4 افراد ڈوب چکے ہیں۔ ایک خاتون کی لاش نکالی گئی، دیگر کی تلاش تاحال جاری ہے۔ بارش کے چند ہی گھنٹوں میں شہر کا 65% علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ گھروں میں پانی چلے جانے سے برقی آلات جل گئے۔ اسپتالوں پر جنریٹر کا بوجھ بڑھ گیا۔ اندھیرا اور پانی مل کر شہریوں کے لیے قیامت صغریٰ کا منظر پیش کرنے لگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری ریسکیو ٹیموں کو متحرک کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ ترجمان نے وضاحت دی کہ موٹر وے پر آنے والا پانی تھڈو ڈیم کا نہیں بلکہ لٹھ ندی کا پانی ہے، لیکن عوام کے لیے یہ بیانات بے معنی تھے کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ لوگ اپنے گھروں میں ڈوب رہے تھے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صرف 9 ستمبر کو کراچی میں 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ صرف سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں 110 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، جو کہ محض چند گھنٹوں کے دوران ہوئی۔ ضلع شرقی اور ضلع وسطی سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ شارع فیصل، نرسری، گلشن اقبال، نارتھ ناظم آباد اور سوراب گوٹ کے علاقے کئی فٹ پانی میں ڈوبے رہے۔
درجنوں گاڑیاں خراب ہو کر سڑکوں پر کھڑی رہیں، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ کراچی کا ہر شہری اس دن اپنی ہی کہانی میں لیے بیٹھا تھا، کوئی اپنے بیمار ماں کو اسپتال لے جانے کے لیے کشتی تلاش کر رہا تھا، کوئی اپنے بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے کمر تک پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ 9 ستمبر کی شام ہونے والی بارش میں دفاتر اور اپنے کام سے گھر واپس جانے والے شہری راستوں میں پھنسے رہے۔ ایک رکشہ ڈرائیور نے بتایا کہ شہر میں سڑکوں کی حالت پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے، ایسے میں شدید بارش کے بعد جمع ہونے والے پانی نے مزید مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ میرا رکشہ پانی میں آدھا ڈوب کر بند ہو چکا ہے، جس کے بعد رات تک وہ وہیں کھڑا رہا۔ یہ صرف قدرتی آفت نہیں ہے ناظرین، ماہرین ماحولیات اور اربن فلڈنگ کے ماہرین بار بار خبردار کر چکے ہیں کہ یہ سب انتظامی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ تجاوزات ندی نالوں کے راستے بند کر دیتے ہیں، ڈرینیج سسٹم پرانا اور ناکافی ہو چکا ہے، ڈیمز اور برساتی ذخائر پر توجہ نہیں دی جاتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بارش کا پانی اب شہریوں کے گھروں، سڑکوں اور زندگیوں کو نگلتا رہتا ہے۔ شدید بارشیں ابھی ختم نہیں ہوئی، ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ مزید علاقوں میں پانی داخل ہو سکتا ہے، یعنی آج جو کچھ ملیر اور سوراب گوٹ، مچھر کالونی اور نیو کراچی جیسے علاقوں میں ہوا، کل وہ دیگر علاقوں کا بھی مقدر بن سکتا ہے۔ کراچی کے شہریوں کے ذہنوں میں یہ سوالات بھی گردش کر رہے ہیں، کیا ہمارا شہر ہر سال اسی اذیت سے گزرتا رہے گا؟ کیا حکومت وقت صرف فوٹو سیشن اور بیانات تک محدود رہے گی؟ کیا 3 کروڑ آبادی والا یہ شہر صرف بارش کے چند قطروں سے ہی مفلوج ہوتا رہے گا؟ ناظرین، یہ سوالات صرف کراچی والوں کے نہیں ہیں بلکہ پورے پاکستان کے بھی ہیں، کیونکہ اگر کراچی رکتا ہے تو پاکستان کی معیشت بھی کچھ لمحوں کے لیے رک جاتی ہے۔ کراچی کے لیے اب فیصلہ کن وقت آ چکا ہے، یا تو اس شہر کو جدید منصوبہ بندی اور مضبوط انفراسٹرکچر دیا جائے، یا پھر مان لیا جائے کہ یہ شہر ہمیشہ بارش کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا۔ کراچی پاکستان کی معیشت کا دل ہے، لیکن بارش کے چند قطروں سے اگر یہ شہر ڈوب جاتا ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اصل مسئلہ بارش ہے یا پھر ہماری انتظامی نااہلی۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس پر آپ کمنٹس کر کے آپ ضرور بتا سکتے ہیں، اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔